اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام، معزز و محترم و مکرم و محتشم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی اس عظیم الشان سفر کی 11ویں نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل نور کے اس سفر سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے روشنی اخذ کرنے اور اپنے قلوب و اذان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا اس نشست کا پہلا سیشن علوم القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ علوم القرآن کے سیشن کے اندر ہم نے اس سے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے بہت دلچسپ اور پیاری پیاری چیزیں پڑھ لی ہیں، یعنی لفظ قرآن کی ہم نے لغوی اور اصطلاحی مفہوم سمجھا، پھر ہم نے لفظ روح کے بارے میں پڑھا، پھر لفظ روح قرآن پاک کے اندر کس کس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے وہ پڑھا، پھر ہم نے وحی کی اقسام پڑھی، پھر ہم نے وحی نبی کریم علیہ السلام کے ذات اقدس پر کتنے طریقوں سے نازل ہوئی اس کے بارے میں پڑھا، اور اس طرح کی چند اور مزید پیاری اور دلچسپ چیزیں ہم نے علوم القرآن کے سیشن کے اندر پڑھی۔ آج علوم القرآن کے سیشن کے اندر جو ایک چیز ہمارے حصہ ہے وہ ہے تحریر قرآن کے لیے مستعمل اشیاء، یعنی جب نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی اور آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر جو وحی لکھی جاتی تھی تو وہ کن چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا وحی کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو روایت کی جاتی ہے وہ ہرن کی جلی، یہ ہرن کی کھال اتار کر تو اس میں سے ایک نکلتی ہے، اس کی جلی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کو خشک کر کے اس کے اوپر بھی قرآن پاک کو لکھنے کا کام کیا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح کاغذ کی روایت کی جاتی ہے، اور کاغذ کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ کھجی کی چھال اتار کر اس کو بطور کاغذ استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ بہت موٹا کاغذ ہوتا تھا تو اس کے اوپر وحی لکھی جاتی تھی۔ اور ایک دوسری روایت کاغذ کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت بھی چائنا سے کاغذ امپورٹ ہوتا تھا لیکن وہ بہت مہنگا ہوتا تھا، تو یہ دو روایات کاغذ کے بارے میں۔ اسی طرح چمڑے کے پارچے کے بارے میں ہے روایت، یعنی چمڑے کو خشک کر کے اور اس کو پاک اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے اوپر وحی اور قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح ہڈی کے بارے میں منقول ہے کہ ہڈی کو خشک کر کے اور اس کو صاف ستھرا کر کے اس کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، جس کے اندر قابل ذکر اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے، یعنی اونٹ کے شانے کی ہڈی وہ اسکوائر فٹ کے مطابق یعنی اسکوائر فٹ کے حساب سے وہ نکل آتی تھی، یعنی ایک شانے کی جو ہڈی ہوتی تھی وہ جتنا اسکوائر فٹ ہوتا ہے اتنی وہ ہوتی ہے، تو وہ نکل آتی تھی، تو اس کے اوپر بھی اس کو بھی صاف کر کے اس کو پاک کر کے خشک کر کے اس کے اوپر بھی قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح کھجور کی چھال اتار کے، یہ پہلے ذکر ہو گیا کہ اس کو بطور کاغذ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر پہلی دفعہ کلام الہی کو نوٹ ڈاؤن کیا گیا تھا۔ یہ چیزیں کون کون سی؟ ہرن کی جلی، پھر کاغذ، پھر چمڑے کے پارچے، پھر ہڈی اور اونٹ کی شانے کی ہڈی۔ یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ زیادہ منقول کی گئی ہیں کہ ان کے اوپر قرآن پاک کو پہلی دفعہ قرآن پاک کی آیات کو نوٹ ڈاؤن کیا گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا دوسرا سیشن ہے مضامین قرآن کا۔ تو آج ہمارا 11واں سیشن ہے، تو اس کے اندر 11ویں نشست کے اندر ہم 11ویں پارے کے مضامین کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ 11ویں پارے کے اندر کون کون سے مضامین کو احاطہ میں لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو غزوہ تبوک کا ذکر ہے اس کے اندر، غزوہ تبوک، اور منافقین نے پھر اس کے بعد جو اپنے ہلے بہانے تراشے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہلے پیش کیے اور اپنے بہانے پیش کیے، ان کا ذکر ہے۔ پھر صحابہ کا بہت دلچسپ واقعات ہیں، 2 واقعات، ایک 7 صحابہ کے بارے میں
اور ایک 3 صحابہ تھے، یعنی 2 گروہ تھے، ان کو علیحدہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو ان صحابہ کے 2 بہت ہی دلچسپ اور پیارے اور ایمان افروز واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی صفات گنوائی ہیں کہ جو میرے مقربین ہوتے ہیں ان کی یہ صفات ہیں اور جن پر میں کرم فرماتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سچوں کی معیت کا حکم دیا گیا۔ پھر 11ویں پارے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات مبارکہ، چند ایک صفات مبارکہ، وہ ایک آیہ مقدسہ اس پارہ کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یونس اس پارے سے شروع ہو رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا بھی انٹروڈکشن اور تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بطور دلیل آپ کی زندگی مبارکہ کو پیش کیا گیا۔ یہ ایک بہت دلچسپ مضمون ہے، اس کے بارے میں بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے 11ویں پارے کے اندر، یہ ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، اور ایک نبوی طریق جو ہے تبلیغ کا، اس کے بارے میں ذکر ہے، اور اس حوالے سے پھر جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں یہ ذکر ہے 11ویں پارے کے اندر۔ تو یہ بہت دلچسپ ٹاپکس ہیں، ان کے بارے میں اب ہم اپنی بات چیت کو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم 11واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ 11واں پارہ ہے سورۃ التوبہ، آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 11ویں پارے کی پہلی آیت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ اے مسلمانوں وہ تم سے عذر خواہی کریں گے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، یعنی غزوہ تبوک سے پلٹ کر جب واپس جاؤ گے تو وہ آپ کے سامنے، یعنی منافقین آپ کے سامنے عذر خواہی کریں گے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے۔ تو یہ جو آیہ مقدسہ ہے یہ بیسیکلی منافقین نے جو بہانے تراشے تھے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں، جب حضور نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس وقت جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان منافقوں نے جو بہانے تراشے تھے ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیہ مقدسہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غزوہ تبوک اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑی سی نظر ثانی کریں۔ غزوہ تبوک بیسیکلی یہ فتح مکہ کے بعد پیش آتا ہے۔ یہ جو کیسر روم تھا، جب فتح مکہ ہوا تو کیسر روم نے عرب کا ایک قبیلہ تھا غسانی قبیلہ، اس کو اور چند اور عرب قبائل جو مشرکین تھے ان کو ساتھ ملا کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ جو کیسر روم تھا اور رومی لوگ تھے، ان کو اسلام کا جو پرچار بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اسلام کو اللہ رب العزت دن بدن ترقی عطا فرماتا جا رہا تھا، اور رات دگنی اور دن دگنی رات چگنی والی ترقی عطا ہو رہی تھی، تو یہ بالکل کیسر روم کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اس بات سے حسد کرتا تھا، اور اس کو بالکل یہ 2 آنکھ جیسے کہتے ہیں نہیں بھاتی، وہ بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ تو یہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، یعنی ایک اتنا بڑا شہر اور پھر پورے عرب کا مرکز ہے، وہ جب اسلام فتح کر لیتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام فتح فرما لیتے ہیں تو کیسے روم کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ عرب کے غسانی قبیلے اور دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر ان کے سرداران کو اکٹھا کرتا ہے، اور ان کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی وقت ہے کہ یہ مسلمان جن کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کی ریاست کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کل کلاں ہمارے خلاف اٹھیں اور ہمارے لیے یہ خطرے کا باعث بنے، تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی ان کے ساتھ نپٹ لیا جائے۔ تو یہ مختلف قبائل کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کیسر روم نبی کریم علیہ السلام کے خلاف اور ریاست مدینہ کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتا ہے۔ جب وہ جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو اس بات کی نبی کریم علیہ السلام کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پھر جنگ کے لیے اعلان فرما دیتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں اور آپ نے 30,000 صحابہ کا لشکر تیار فرمایا اس جنگ کے لیے، یہ غزوہ تبوک تھا۔ تبوک بیسیکلی مدینہ
اور شام کے درمیان ایک مقام ہے، مدینہ اور شام کے درمیان یہ ایک مقام ہے۔ تو جب یہ تیاری چل رہی تھی تو اس وقت بہت دلچسپ واقعات ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے، بہت پیارے واقعات ہیں، ایمان افروز واقعات ہیں۔ جب یہ تیاری چل رہی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے منادی فرمائی کہ غزوہ کے اوپر جانے لگے ہیں جہاد کے لیے، لہذا سب اپنے اپنا جو توفیق ہے اس کے مطابق جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو بارگاہ اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ یہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی اسلام کی خدمت کرنے کی باری آئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نمبر لے جاتے ہیں، اس دفعہ تو انشاءاللہ میں نمبر لے کر دکھاؤں گا، یعنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی اور دین اسلام کی خدمت کروں گا۔ جب ان کے دل کے اندر یہ خواہش آتی ہے اور وہ اس کو اپنے لیے ایک موقع اور غنیمت سمجھتے ہیں تو وہ اسی وقت اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں، گھر جا کر اپنا ٹوٹل سامان اکٹھا کرتے ہیں، اپنے سارے مال کو اکٹھا کر کے اس میں سے نصف آدھا کر دیتے ہیں، آدھا اپنے گھر کے لیے رہنے دیتے ہیں اور آدھا اٹھاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سامان رکھ دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ٹھیک ہے عمر بیٹھ جا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں اپنے گھر کے سارے سامان میں سے نصف لے کر آ گیا ہوں، آج تو انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری باری ہوگی، میں ان سے بڑھ جاؤں گا۔ اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں اس جان نثار کے جس نے غلامی کا اور جان نثاری کا ڈھنگ سکھا دیا ہے قیامت تک آنے والے غلاموں کو، اور قیامت تک آنے والے حضور نبی کریم علیہ السلام کے عاشقین کو اور محبت کرنے والوں کو، سبھی کو ڈھنگ سکھا دیا ہے کہ اس طرح کر کے جان نثاری کی جاتی ہے، اس طرح محبت کی جاتی ہے، اس طرح عشق کی جاتا ہے، اور اس طرح اپنے محبوب کے نام کے اوپر اور اپنے محبوب کے جوڑوں کے اوپر ہر چیز نثار کی جاتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر کا تمام سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، کل سامان اکٹھا کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام اور اٹھا لیتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں، کچھ خود اٹھا لیتے ہیں اور کچھ اپنے سر پر رکھتے ہیں، کچھ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ اپنے غلام کو پکڑا دیتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ اپنا سامان اکٹھا کر رہے تھے تو اپنی دیواروں پر ہاتھ مارتے ہیں کہ کوئی ایک سوئی بھی گھر کے اندر نہ رہ جائے، اگر وہ بھی کہیں کسی دیوار کے اندر ہو تو وہ بھی میں نکال کر، آج میرے محبوب کو ضرورت ہے اس کی، میں اس کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامان اٹھاتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تشریف فرما تھے۔ آپ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ سامان ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں پھر خیال آتا ہے کہ اب تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے باری لے ہی گئے، یہ اتنا زیادہ سامان لے کر آ رہے ہیں۔ بہرحال جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم علیہ السلام سوال فرماتے ہیں، اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، عرض کی، یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے اور اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بہت بڑی جان نثاری، سارے کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں، اور ایمان کا اور قوت ایمانی کا اور اعتماد کا اور یقین کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر یہ لیول دیکھیں
کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلبل کے لیے پھول ہے، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے تو آپ کی ذات اقدس ہی بس کافی ہے۔ ادھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اے جبریل، میرے نبی کا غلام اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے اپنے حبیب کی بارگاہ میں لے آیا ہے، اب جا اور جا کر پوچھ کہ وہ اس بات کے اوپر اپنے رب پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے اس غلام سے پوچھئے کہ اپنے اس فیصلے کے اوپر راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال فرمایا کہ ابوبکر، اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ اپنے اس فیصلے کے اوپر تو اپنے رب کے اوپر راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال سنا تو آپ اٹھے اور آپ نے محبت کے اندر چکر لگایا، 3 چکر لگائے، اور آپ چکر لگاتے کھڑے ہو کر اور ساتھ ساتھ فرماتے انا الربی رادن، انا الربی رادن، انا الربی رادن، میں اللہ پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے پروردگار پر راضی ہوں، اے حبیب میں اپنے پروردگار پر راضی ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت ایمان افروز واقعات یہاں پر۔ اسی طرح ایک اور صحابی نبی کریم علیہ السلام جو کہ بہت ہی غریب آدمی تھا، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے منادی فرمائی ہے کہ اسلام کے لیے اور جہاد کے لیے ضرورت ہے مال کی، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بازار جاتا ہے اور وہاں جا کر مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کے ذریعے چند کھجوریں کما کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ مزدوری کی ہے اور وہاں سے چند کھجوریں کمائی ہیں اور وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا آپ کو اس کا اتنا عمل پسند آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس سے کھجوریں ریسیو کر کے وہ جو جہاد کے لیے جتنا سامان اکٹھا کیا تھا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیتے ہیں۔ اتنا حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس کا عمل پسند آتا ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم علیہ السلام پھر مدینے سے نکلتے ہیں اور آپ وہ شام کی طرف، یعنی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں، رومیوں نے، کیسر روم نے اور دیگر جو علاقے تھے انہوں نے مل کر، عرب قبائل نے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کیا کریں گے، ہم پہلے ہی مدینے سے نکل جاتے ہیں اور ان کو مدینے کے باہر ہی روک دیں گے۔ اس غرض سے یہ 30,000 صحابہ کا لشکر نکلتا ہے۔ یہ تعداد میں تو بہت زیادہ تھا لیکن ان کے پاس کہا جاتا ہے سواریاں بہت کم تھیں۔ بہرحال یہ لشکر نکلتا ہے تبوک کی جانب اور شام کی جانب۔ جب یہ نکلتا ہے تو جب تبوک کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں ہم رکیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک کنواں تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کنویں سے کوئی بھی اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک ہم اس جنگ کو جیت نہیں لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ جو کنواں نہیں چشمہ تھا، وہ جو چشمہ تھا وہ جوتے کے تسمے کے برابر اس کی دار تھی۔ کتنی دار تھی؟ جوتے کے تسمے کے برابر، اور اس میں سے پانی نکل رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صبح اس میں سے پانی منگوایا۔ ادھر جو رومی تھے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہمارے مقابلے کے لیے نکل آیا، تو وہ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، اور جتنے بھی انہوں نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے اور انہوں نے جنگ کے لیے ایک وہ اپنی پلاننگ بنائی ہوئی تھی وہ ساری ختم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں تبوک کے موقع پر جب پہنچتے ہیں تو آپ اس چشمے سے پانی منگواتے ہیں اپنے لیے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس سے کلی کرتے ہیں اور اپنے چہرہ اقدس کو غسل فرماتے ہیں، اور وہ جو باقی پانی ہوتا ہے
اس کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جا کر اس کو اس چشمے کے اندر ڈال دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے ایک تسمے کے برابر تھا، جتنا جوتی کا تسمہ موٹا ہوتا ہے اتنا وہ تھا، اور جب ہم نے وہ پانی جا کر اس کے اندر ڈالا تو وہ کشادہ بھی ہو گیا اور اس کی دھار تیز بھی ہوگی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ ہم پھر 20 دن تک وہاں تبوک کے موقع پر رکے، 20 دن تک وہاں رکے، اور ہم نے اپنے گھوڑوں کو بھی اپنے جانوروں کو بھی اسی سے پلایا اور ہم خود بھی اسی سے پیتے رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس چشمے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اس بچے ہوئے پانی کی برکت سے اس کے اندر یہ برکت ڈال دی۔ بہرحال حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں 20 دن رکتے ہیں اور بغیر جنگ لڑے ہی یہ لشکر واپس لوٹ آتا ہے۔ جب یہ لشکر واپس لوٹتا ہے مدینہ مکرمہ میں تو جو منافقین تھے، جو کترا گئے تھے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کترا گئے تھے اور حضور کے ساتھ جانے سے کترا گئے تھے، پھر وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں، اور ان کے جواب کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اب ہیلے بہانے نہیں کرو، ہمیں اللہ رب العزت نے تمہارے تمام اعمال کے اوپر مخبر کر دیا ہے۔ بہرحال یہاں پر 10 صحابہ کا بہت پیارا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان میں سے 7 جو ہے سات کی ایک جماعت ہے، ان کا الگ ذکر ہے، اور 3 کا الگ ذکر ہے۔ یہ جو 10 لوگ تھے صحابہ کے، یہ منافق نہیں تھے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے عاشق تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اور یہ جو منافقین تھے یہ آتے تھے، یہ جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے، لیکن یہ 10 لوگ جو تھے یہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں تراشا، انہوں نے سچ سچ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے، یعنی اپنی سستی کی وجہ سے ہم غزوہ کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیت نمبر 103 ہے، خذ من اموالہم صدقہ، بلکہ اس سے پہلے وہ جو 7 صحابہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب نبی کریم علیہ السلام جنگ سے واپس تشریف لاتے ہیں غزوہ تبوک سے، تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو، جو وہ مسجد نبوی کے پلرز تھے، جو پلر تھے ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، اور باندھ کر، یعنی یہ ایک معافی مانگنے کا ایک طریقہ تھا ان کا اپنے محبوب سے، جب وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مجرم ہیں آپ کے، آپ جو چاہیں ہمیں سزا دیں، اور اگر معاف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کھلوا دیا اور فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ آپ چلے جاؤ، تو وہ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر سے وہ مال لے کر آئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی مال ہے جس کے ضائع ہونے کے خوف سے ہم آپ کے ساتھ غزوہ کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، یہ سارے کا سارا مال ہم آپ کی قدموں پر نثار کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ پھر مال لے کر آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، تم لے جاؤ۔ اور یہ بات ان کے دل پر بڑی گراں گزرتی ہے کہ ایک محبوب رد کر رہا ہو تو پھر یہ بڑی گراں بات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان مال سے پھر کچھ لے لو ان میں سے۔ پھر اللہ رب العزت کا کرم اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت دیکھیں، پھر سارا مال قبول نہیں کیا، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مال کے 3 حصے کیے، اور اس میں سے تیسرا حصہ رکھ لیا اور 2 حصے ان کو واپس کر دیے، اور یوں اپنی رحمت اور کرم نوازی فرمائی کہ ان کا دل بھی رکھ لیا اور ان کے لیے مال بھی چھوڑ دیا۔ یہ تو 7 صحابہ کے واقعہ ہے۔ اس کے بعد 3 صحابہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک یہاں پر الگ ایک حکم فرماتا ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، آیت نمبر 118۔ یہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ ہیں، ان کی الگ کہانی ہے۔ تو یہ جو ان کی کہانی ہے، یہ بجائے میں آپ کو سناؤں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں اور اپنی اس کہانی کے بارے میں۔
ہم انہی کی الفاظ سے سنتے ہیں جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہی ہے، یعنی جس طرح وہ 7 صحابہ رہ گئے تھے اسی طرح یہ 3 بھی غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے، اور ان کے زیادہ تر رہنے کی وجہ یہی تھی کہ اس سے پہلے قحط سالی تھی۔ جو لوگ رہ گئے تھے ان کے رہنے کی زیادہ وجہ یہی تھی کہ اس سے پہلے کافی عرصے سے قحط سالی تھی، اور ابھی پھل تیار ہوا تھا، کھجوریں پکی تھیں، اور سب لوگوں کا جو ہے نا وہ رزق تیار ہوا تھا، روزی تیار ہوئی تھی۔ تو سب لوگ جو نہیں شریک ہو چکے تھے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ابھی قحط سالی رہی ہے اور پھل پکا ہے، اور اگر ہم وہاں غزوہ کے اندر چلے جاتے ہیں تو ممکن ہے یہ پیچھے سے پھل ضائع ہو جائے، تو اس خوف کی وجہ سے وہ نہیں گئے تھے جو نہ جا چکے تھے۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی ان دنوں پھل پکا ہوا تھا، اور وہ گرمی کے دن تھے، اور دور دراز جنگلوں کا سفر تھا، اور دشمن بھی کثیر التعداد تھا۔ یہ جنگ کی ایک قبل از وقت سچویشن تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس جنگ کی جتنی بھی پلاننگ تھی وہ ساری صحابہ کے ساتھ شیئر کر دی تھی، اور لوگوں کو اس سے یعنی لوگوں کو آزادی دے دی تھی کہ وہ جیسے چاہیں اپنی تیاری کر سکتے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے۔ تو بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میرے حالات بہت اچھے تھے، میرے معاشی حالات بہت اچھے تھے، یعنی اس وقت میرے پاس 2 سواریاں تھیں، اور اس سے پہلے زندگی کے اندر میرے پاس کبھی 2 سواریاں نہیں تھیں، یعنی یہ میرے مالی سٹیٹس بہت اچھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے منادہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی جنگ کی تیاری کرتا ہوں، اور اسی سوچ کے اندر ہی دن گزرتے گئے۔ روزانہ میں بازار کی طرف جاتا تاکہ جنگ کے لیے کچھ ساز و سامان خرید لاؤں، لیکن پھر میں نہیں خریدتا، سستی ہو جاتی، کاہلی ہو جاتی، اور میں بغیر جنگ کی تیاری کے شام کو واپس گھر لوٹ آتا۔ حتیٰ کہ جمعرات کے دن نبی کریم علیہ السلام 30,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چند ایک ضروری کام ہے وہ نپٹا کر انشاءاللہ کل یا 2 دنوں تک میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو پیچھے سے مل جاؤں گا۔ ہوتا یوں ہے کہ میں ان کاموں کے لیے 1 دن لگاتا ہوں، وہ کام نہیں ہو سکتے، پھر دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، تیسرا دن گزر جاتا ہے، لیکن وہ کام نہیں مکمل ہو سکتے، اور یوں ہی دن گزرتے گئے، کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ اتنے دن گزر گئے کہ پھر مجھے خیال آیا کہ اب اگر میں چاہوں بھی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اب تو لشکر کافی دور جا چکا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ جب ارادہ ترک کر دیا تو آپ فرماتے ہیں اس دوران میں بازار جاتا، اور جب بازار جاتا تو میں کیا دیکھتا کہ وہاں پر یا تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر منافقت کی تہمت لگ چکی تھی، یعنی وہ متہم تھے، پہلے منافقت کی تہمت لگ چکی تھی، یا تو منافقین مجھے نظر آتے یا پھر وہ مسلمان مجھے نظر آتے جو معذور ہوتے، لونگے لگڑے ہوتے، جو جنگ کے اندر شرکت نہیں کر سکتے تھے، یا پھر ان لوگوں کی تعداد مجھے نظر آتی، اور کوئی مجھے مسلمان نظر ہی نہیں آتا تھا بازار کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جب میں سچویشن دیکھتا بازار کے اندر تو مجھے بہت ہی اپنے اوپر غصہ بھی آتا اور دکھ بھی ہوتا۔ جب میں نے بازار کی یہ سچویشن دیکھی تو مجھے بہت زیادہ اپنے اوپر دکھ ہوا، اور میں نے ایک دفعہ یہ ارادہ کیا کہ میں ابھی نکل جاتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کاش میں ایسا کر سکتا۔ اس وقت ٹائم گزر چکا تھا اور دن کافی ہو چکے تھے، نبی کریم علیہ السلام آگے دور تشریف لا چکے تھے، حضور جا چکے تھے، حضور کا قافلہ دور جا چکا تھا۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر چند دنوں بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بخیریت و عافیت واپسی کی اطلاعات ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطلاعات ملتی ہیں آپ کی واپسی کی، تو پھر مجھے بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے، میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب اپنے محبوب کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ پھر میں خود بھی غور و فکر کرتا ہوں، اور جو دانشور تھے ان سے بھی مشورہ لیتا ہوں کہ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کو کون سا بہانہ پیش کیا جائے۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے
اور مشورہ کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ میں نے یہی سوچا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سچ سچ کہوں گا، جو بات ہے وہی کہوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا، بہانے نہیں تراشوں گا۔ تو یہ تعلق تھا اپنے آقا کے ساتھ، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اس بارگاہ سے اگر معافی مل سکتی ہے اور درگزر ہو سکتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس بارگاہ میں سچ بولا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سچ کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو حضرت کعب بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لے جاتے، آپ کے حجرہ مبارک میں، اور پھر اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے جو حجرہ مبارک ہوتے ہیں ان کی طرف تشریف لے جاتے۔ تو آپ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، آپ مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو منافقین گروہ در گروہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے بہانے پیش کرتے ہیں اور ہلے بہانے پیش کرتے ہیں۔ اسی کو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا، یہ منافقین تھے جو بہانے پیش کر رہے تھے۔ تو بہرحال منافقین بہانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے بہانوں کو ظاہری طور پر قبول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، یعنی ان کے بہانوں کو قبول کرتے جاتے ہیں ظاہری طور پر۔ جب میری باری آتی ہے تو مجھے بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کر دیں، لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سچ سچ عرض کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی ساری داستان سنا دی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے جو کہا ہے اس نے سچ کہا ہے، اور پھر حضور نے مجھے حکم فرمایا تو چلا جا میری مجلس سے، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ تو نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو غصے کر دیا ہے، اب جاؤ اور کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کر دو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات قبول نہ تھی۔ میں نے کہا اب جرم کے اوپر پھر ایک بڑا جرم کیسے کر سکتا ہوں کہ ایک تو جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا اور پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا کر جھوٹ بولوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی اور کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے کہ تم نے سچ بولا ہے، تم چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا؟ تو پھر لوگوں نے مجھے یہ 3 نام بتائے، 2 اور نام بتائے کہ آپ ہیں اور آپ کے 2 ساتھی اور ہیں، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 صحابی تھے، ان کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ بہرحال حضور نبی کریم علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ مدینہ میں سے کوئی شخص بھی ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرے گا، ان 3 لوگوں کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی بات کرتا اور نہ ہی ہمارے سلام کا جواب دیا جاتا اور نہ ہی ہمیں کوئی سلام کرتا۔ یہی لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محبت کرنے والے تھے، یہی در و دیوار جن کے ساتھ ہماری آشنائی تھی، ہمیں پردیس محسوس ہونے لگا، ہمیں یہ لگنے لگا کہ ہم اپنے وطن کے اندر ہیں ہی نہیں، ہم کہیں دور چلے گئے۔ سبھی لوگ ایسے جیسے ناآشنا ہیں، سبھی ایسے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں، نہ کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ معاملات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب یہ ساری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ناظرین کرام ساری کی ساری دوستیاں تھیں ہی آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب حضور نے منع فرما دیا کہ اب یہ دوستی نہیں رہنی چاہیے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے اوپر سے حضور کے جان نثاروں نے یہ محبتیں وار کر پھینک دیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اگر میں اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے اگر جنازہ نہ پڑھایا میرا تو میرا کیا حشر بنے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میرے جو باقی دو ساتھی تھے وہ تو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے تھے۔ میں نکلتا تھا بازار کی طرف، لیکن کوئی میرے ساتھ سلام بھی نہیں لیتا تھا اور میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں لوگوں کی اس سرد موری سے مایوس ہو کر، لوگوں کے اس رویے سے تنگ آ کر، میں ایک میرا چچا زاد بھائی تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ حضرت ابو قتادہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں بہت زیادہ محبت کا تعلق تھا۔ یہ چچا زاد بھائی تھے ایک دوسرے کے، لیکن بھائیوں جیسا ان کا تعلق تھا، سگے بھائیوں جیسا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں پہنچا اور میں نے دیوار کو چھلانگ کر اندر داخل ہوا باغ کے اندر، تو میرا چچا زاد بھائی اندر کام کر رہا تھا۔ میں نے جا کر سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود میرے سلام کا میرے چچا زاد بھائی نے جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں نے کہا کیا تجھے علم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ میرے اس سوال کا بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری دفعہ پھر یہ سوال دہرایا، کیا تجھے علم نہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما رکھا تھا۔ جب تیسری دفعہ پھر میں نے یہ بات دہرائی کہ کیا تجھے علم نہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دو۔ جب میں نے تیسری دفعہ بھی یہ بات دہرائی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بس۔ جب اس نے سمجھا، پہلے نہ سلام کا جواب دیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی ملا، نہ کوئی اس کے ساتھ مشافہ کیا، صرف جب سمجھا کہ یہ بار بار سوال کر رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے تو صرف اتنا جواب دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو میں وہاں سے شکستہ دل ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں وہاں سے شکستہ دل ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اس وقت میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری تھے اور میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اور مجھے اپنے اوپر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا اور میں پریشانی کی کیفیت تھی میری۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے یہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ جب میں واپس لوٹتا ہوں تو پھر کیا دیکھتا ہوں کہ بازار کے اندر ایک نبطی ہے، یہ کیسر روم کی سلطنت کا ایک آدمی ہے بازار کے اندر، اور لوگوں سے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ جب میں بازار کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، زبان سے نہیں بولا کہ یہ ہے کعب بن مالک، بلکہ اونلی اشارہ کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ یہ کعب بن مالک ہے۔ وہ جب نبطی میرے پاس آیا تو اس نے اپنے بادشاہ کے خط مجھے دیا۔ اس نے کہا یہ میرے بادشاہ کیسر روم نے آپ کی طرف ایک خط لکھا ہے۔ غسان کا وہ بادشاہ تھا جس نے خط لکھا تھا، غسان کا بادشاہ۔ اس نے جب وہ خط پکڑایا مجھے تو میں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا غسان کے بادشاہ کی طرف سے کہ اے کعب بن مالک، میں نے سنا ہے تیرے صاحب نے تیرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے اور تیرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایسا نہیں ہے، تو اس رویے کے قابل نہیں ہے، تیری یہ بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، تو آ جا میرے پاس آ جا، میں تجھے وہ پروٹوکول دوں گا کہ تو ان تمام سہولیات کو بھول جائے گا اور اپنے صاحب کی صحبت کو بھول جائے گا۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو آپ فرماتے ہیں میں نے یہ خط نظر آتش کر دیا، اسی جگہ پر جلا دیا، اور اس کو وہ جو خط لے کر آیا تھا اس نبطی کو کہا کہ اپنے بادشاہ کو جا کر کہنا کہ تمہارے خط کی جگہ میرے پاس یہی تھی، تمہارے خط کا حل میرے پاس یہی تھا۔ بہرحال وہ جب نبطی کو جواب دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میری بدبختی ملاحظہ ہو کہ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک کافر میرے ایمان کے سودا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ اسی پریشانی کے اندر اور انہی حالات و کیفیات کے اندر آپ فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اپنی بیویوں سے دور ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اس دوران حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا نماز پڑھنے کے لیے
باقی وہ جو 2 تھے وہ تو گھر سے نکلنے ہی نہیں تھے۔ میں کبھی کبھار بازار بھی چلا جاتا تھا اور مسجد بھی چلا جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا، اور سلام عرض کرنے کے بعد میں حضور کے لب مبارک کو دیکھتا، حضور کے لبوں کو دیکھتا کہ کیا میرے سلام کے جواب کے لیے حضور کے لب جو ہیں وہ ان میں جنبش آتی ہے یا نہیں آتی۔ یعنی میں اپنی سماعتوں کو توجہ نہیں دیتا تھا، میں اپنے کانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں کرتا تھا کہ میرے سلام کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ میں صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کے لبوں کو دیکھتا تھا کہ کیا میرے سلام کے لیے، میرے سلام کے جواب کے لیے میرے محبوب کے لب جو ہیں ان کے اندر جنبش آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میں یہ ایک محب کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق ہے، یہ ایک عاشق کا اپنے معشوق کے ساتھ تعلق ہے، یہ غلام کا اپنے آقا کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نماز کے اندر مشغول ہو جاتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایسے آنکھیں پھیر کر میری طرف دیکھتے، یعنی پھر دیکھ لیتے کہ میرا امتی ہے اور میرا غلام آیا ہوا ہے، ایسے آنکھیں۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ابھی تک حکم نہیں آیا تھا اور فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس لیے وہ تمام پابندیاں جاری رکھنا اللہ کی طرف سے حکم تھا، لیکن وہ اس محبت کی وجہ سے جو ایک نبی کو اپنے پیارے امتی کے ساتھ ہوتی ہے اس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام ایسے آنکھوں کو پھیر کر میری طرف دیکھ لیتے، اور جب میں نماز سے فارغ ہوتا پھر حضور اپنے کام کے اندر متوجہ ہو جاتے، پھر میرے طرف توجہ نہ فرماتے۔ جے میں ویکھاں تیو ویکھدا نہیں، میرے ان ویکھے او ویکھے، یعنی جب میں دیکھتا ہوں تو وہ نہیں دیکھتا، اور جب میں نہیں دیکھتا تو پھر وہ دیکھتا ہے۔ ایڈے مقدر کتھوں لے آواں کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے، یعنی اتنے میں نصیب کہاں سے لاؤں کہ جب میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں تو تب وہ بھی میری طرف دیکھے۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز کے اندر مشغول ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام میری طرف دیکھ لیتے، لیکن جب میں نماز سے فارغ ہو کر میں حضور کی طرف دیکھتا تو پھر حضور میری طرف توجہ نہ فرماتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ محبوب کا نظر کرم نہ ہونا، نظروں کا نظروں کے ساتھ نہ ملنا، اس سے بڑی میرے لیے اور مشقت نہیں تھی۔ یہ میرے لیے بہت صبر آزما لمحات تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر یوں ہی انہی لمحات کے اندر اور انہی کیفیات کے اندر 50 دن گزر گئے۔ جب 50ویں رات آئی تو ہماری توبہ قبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صبح فجر کی نماز کا وقت تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کے طور پر اس آیہ مقدسہ کی تلاوت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ دوڑے دوڑے آئے ہماری طرف ہمیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی چند لمحوں پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مسکرانے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب محبوب کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے تو فوراً گروہ در گروہ آتے ہیں مبارک دینے کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جو شخص مجھے سب سے پہلے یہ مبارکباد میرے پاس لے کر آتا ہے وہ حمزہ الاسلمی تھا۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیتا ہوں خوشی کے اندر، تحفہ کے طور پر۔ اور اسی طرح پھر لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور مجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوک در جوک جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اور اللہ رب العزت کی جو آپ کے اوپر ناراضگی تھی اس کا ازالہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی کے اندر چمک رہا تھا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس وقت سے لے کر آج کا دن تیرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعی میرے لیے اتنی بڑی خوشی کا دن تھا۔ بدری صحابہ، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے صحابہ کے اندر جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ کئی بدری صحابہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے جب ہماری توبہ قبول ہوگی تو انہوں نے مجھے یہ آفر کی کہ آپ مجھ سے بدر کی جو نیکی ہے وہ لے لیں اور یہ نیکی ہمیں دے دیں۔ لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی نیکی تھی کہ یہ میں کبھی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ناظرین کرام، اس خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ سے ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے، ہمیں ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ناساز واقعات ہوں، اگر ناساز حالات آ جائیں تو اپنے محبوب کے در کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کبھی بھی جیسے بھی حالات آ جائیں اپنے مولا کا شکوہ نہیں کریں، اس کی بارگاہ میں پڑے رہیں، اس کے در پر جھکے رہیں۔ جس نے یہ حالات ایسے بنائے ہیں وہ خوشگوار حالات بھی لائے گا، وہ ضرور آپ کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا۔ یعنی اگر گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کے اوپر گناہ ہی نہیں کرتے چلے جانا، اور منافقوں کی طرح پھر بہانے تراشنے شروع نہیں کر دینے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا جو آپ سے شیئر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 11ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی چند صفات گنائی ہیں۔ یہ آیت نمبر 112 ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا تائبون، میری بارگاہ میں توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار یعنی میری عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، والسائحون، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش یعنی روزہ دار۔ پھر فرمایا الراکعون، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے، الساجدون، اس کے در پر سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ چند صفات گنوانے کے بعد فرمایا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، اس کے در پر سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے وبشر المؤمنین، پھر وہ مؤمنین ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میری خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے مقربین اور اپنے مؤمنین اور اپنے خاص بندوں کی چند صفات گنوائی ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور اہل صدق یعنی سچوں کی معیت میں شامل رہو۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں سچوں کی اور اللہ رب العزت کے مقربین کی معیت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ دور جو اتنا پرفتن دور ہے کہ فتنے، فساد، جہالت، گمراہی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت کے راستے ہمارے لیے اتنے آسان اور عام کر دیے گئے ہیں کہ یہ سارے راستے اب ہماری جیبوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی اگر انسان گمراہی سے بچنا چاہتا ہو، اس دور کے اندر بھی اگر انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہو، اگر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہو، تو وہ اس فارمولے پر عمل کر سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جائے، اس کے فرما برداروں کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر وہ خود چونکہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں وہ ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے در کا غلام بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کا قصہ،
بہت خوبصورت آیا مقدسہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی چند صفات گنوائی ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، اور اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ یہاں پر، یہ تو اس آیت مقدسہ کا ترجمہ تھا، یہاں پر جو لفظ ہے نا انفسکم، یعنی تم میں سے، اس کو انفسکم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی انتہائی نفیس ترین انسان، انتہائی نفیس ترین انسان۔ تو یہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی 5 صفات گنوائی گئی ہیں۔ پہلی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نفیس ترین انسان ہے۔ پھر فرمایا تمہاری تکلیف سے میرے محبوب کو مشقت آتی ہے، دوسری یعنی امت کے ساتھ تعلق کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا میرے نبی بھلائی کے آرزو مند رہتے ہیں۔ پھر فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام انتہائی شفیق ہیں، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے بے حد شفقت فرمانے والا، رؤوف، اور اسی طرح رحیم فرمایا ہمیشہ رحم دلی فرمانے والا، بے حد شفقت فرمانے والا، اور اس شفقت کے اندر پھر اس کے تسلسل کے اندر کبھی رکاوٹ نہیں آتی، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے یہاں پر کہ یہ جو لفظ رؤوف الرحیم ہے، یہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو یہ لقب نہیں عطا فرمائے، یہ 2 لقب رؤوف اور رحیم یہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، صرف آقا کریم علیہ السلام کو یہ 2 لقب عطا فرمائے۔ یہ 2 لقب اللہ رب العزت کے اپنے ہیں کہ وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہ 2 لقب اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، صرف آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بے حد شفیق بھی ہیں اور ہمیشہ رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی یہاں پر صفات ہیں، ایک نفیس ترین انسان۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب تمہاری تکلیف سے مشقت میں پڑتا ہے، پھر بھلائی کے آرزو مند رہتے ہیں، پھر انتہائی شفیق ہیں، اور 5واں ہمیشہ رحم دلی فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کی 109 آیات ہیں، 1499 اس کے کلمات ہیں، اور 7065 اس کے حروف ہیں۔ ناظرین کرام اس سورت کے اندر چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ جب کشتی کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سفر فرما رہے تھے، تو اس کے اندر کشتی ہچکولے کھانے لگ پڑتی ہے۔ ایک دم جب ہچکولے کھانے لگ پڑتی ہے تو وہ جو کشتی کے اوپر دیگر سوار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر وزن زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ ہچکولے کھا رہی ہے، تو وہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر وزن کم کرنے کے لیے اس پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ جب پانی کے اندر پھینکتے ہیں تو مچھلی جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ثابت ہی اپنے اندر نگل لیتی ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہتے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کی وجہ سے۔ تو یہ اس صورت کے اندر چونکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، اس لیے اس کا نام یونس رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک بہت پیاری آیت مقدسہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ آیت سنیں۔ فرمایا قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا، بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ چونکہ کفار اور مشرکین مکہ جو تھے ناظرین کرام، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر یہ اعتراضات کرتے تھے کہ تم ہم ہی میں سے تو ہو، ہمارے جیسے ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسا شخص ہو، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہو، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، ہمارے ساتھ معاملات کرتا ہو، ہمارے ساتھ سارے کاروبار سر انجام دیتا ہو،
تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جیسا ہی آدمی ہو اور اس کے اوپر وہی نازل ہونے لگ پڑے؟ انہوں نے ایسے اعتراضات کیے۔ تو پھر اس کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اور آپ کی گزری ہوئی زندگی کو اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اور اپنے دین کے اوپر بطور دلیل پیش فرمایا، اور اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ آپ سے پہلے اس یعنی اعلان نبوت سے پہلے میں آپ کے درمیان 40 سالہ زندگی گزار چکا ہوں، کیا تم اس کے اندر کوئی جھوٹ دیکھتے ہو، کوئی فریب، کوئی دھوکہ دیکھتے ہو؟ کیا میری 40 سالہ زندگی کے اندر میں نے کسی کو کوئی دھوکہ دیا، کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ میرے کردار کے اندر، میرے اخلاق کے اندر اگر تمہیں پہلے 40 سالہ زندگیوں کے اندر کوئی جھوٹ، کوئی جو ہے وہ ڈھیل نظر آتی ہے تو پھر تو آپ کا شک کرنا بجا ہے۔ لیکن اگر میری اس پہلی 40 سالہ زندگی کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کسی کو میں نے پریشان نہیں کیا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، میرے کردار کے اندر ذرا برابر بھی جھول نہیں ہے، تو پھر سن لو، اگر میرا وہ 40 سالہ زندگی کے اندر سچ ہی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو پھر میرے اس دعوے کے اندر بھی سچ ہی ہے، ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر وہ ہرقل بادشاہ کا واقعہ کہ جب ابو سفیان جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس ہرقل بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، تو وہ بادشاہ پوچھتا ہے حضرت ابو سفیان سے کہ بتائیں وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان فرماتے ہیں، ان کو اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے ہمارے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو پھر اس بادشاہ نے، ہرقل بادشاہ نے بہت ہی پیارا، عظیم اور تاریخی جواب دیا۔ اس نے پھر کہا کہ اگر وہ اپنے دنیاوی معاملات میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص دینی معاملات میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تمہارے ساتھ جھوٹ بولے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اپنے دین کے اوپر اور اپنی توحید کے اوپر بطور دلیل پیش فرمایا، اور آپ کے کردار کو۔ یہاں پر ناظرین کرام ہم ایک اور دیکھتے ہیں اسی طرح آیا مقدسہ ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، بہت پیاری یہ بھی آیا مقدسہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا فرما دیجیے، اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا فرما دیجیے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، سو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا دو لفظ اللہ رب العزت نے فرمائے، ایک فضل اور ایک رحمت، کہ جب فضل ہو اور رحمت ہو تو پھر فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں مناؤ۔ یہ فضل اور رحمت جو ہے آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام صرف فضل نہیں ہے، فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ رب العزت نے یہ فضل عظیم عطا فرمایا ہے آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں۔ تو حضور نہ صرف فضل ہیں بلکہ فضل عظیم ہیں، اور دوسرا رحمت، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو فضل عظیم بھی ہو، رحمت للعالمین بھی عطا ہو، تو اتنی بڑی نعمت کے ملنے پر پھر فرمایا فبذالک فلیفرحوا، جب یہ دونوں نعمتیں میرے انعامات اور کرم نوازیاں آپ پر ہو جائیں تو پھر خوشی مناؤ۔ فلیفرحوا، اور یہاں پر اجازت نہیں دی جا رہی کہ خوشی مناؤ، آپ کا ارادہ ہو منائیں، نہ ہو تو نہ منائیں، بلکہ یہ امر کا صیغہ ہے، یفرحوا، ضرور بھی ضرور خوشی مناؤ، حکم دیا جائے، واجب ہے ہمارے اوپر۔ اور صرف پھر خالی خوشی نہیں بلکہ اس کے ساتھ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، یعنی اس خوشی منانے کے اندر اس مال اسباب کو بھی خرچ کرو جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے میرے محبوب کی آمد کے اوپر خوشی منانا۔ تو یہ جو میلاد منایا جاتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں،
اور خرچے کیے جاتے ہیں اور میلاد کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں خوشی کے اندر اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ بیسیکلی فَلْيَفْرَحُوا کے اوپر تعمیل ہو رہی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت اس کے حکم کے اوپر تعمیل کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر سورہ یونس کی 66 ہے، 66 آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، خوف اور غم۔ خوف ناظرین کرام اس کو کہتے ہیں جو اپنے بارے میں کوئی ہو، اپنے بارے میں جب کوئی خوف ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، لیکن اگر اپنے ساتھ جڑی دیگر چیزوں کے بارے میں اور ازواج کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں اگر خوف ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، یعنی ان کو اولیاء اللہ کو خود کو بخش دیا جائے گا تو انہیں اپنے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو ان کے ساتھ جڑے لوگ ہوں گے، جو ان کے ماننے والے ہوں گے، جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا اور رشتہ ہوگا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے انہیں ان کے بارے میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی ان کو بھی بخش دیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی رحم اور کرم فرمایا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آج کا ہم آخری ٹاپک لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 72 ہے، 72۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جملے ہیں۔ آپ نے جو اپنی قوم کو فرمایا سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں لیا، نہ ہی کو مانگا ہے، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ یہاں پر ہمارے لیے کوٹ کیا گیا ہے، یہ ہمیں یہ نصیحت دی جا رہی ہے، خصوصاً یہ طبقہ جن سے اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لے رہا ہے اور اپنے دین کی تبلیغ کا کام لے رہا ہے، کہ کسی سے معاوضے کی طلب نہیں کرنی ہے، بلکہ کہنا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ رب العزت کے اوپر ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ یہ نبوی طریق ہے کہ وہ جب تبلیغ کرتے ہیں، جب دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں تو پھر وہ اجر کے طالبگار نہیں ہوتے، یعنی دنیا کے اجر کے طلبگار نہیں ہوتے، وہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب مانگتے ہیں۔ اور اس کا ہمیں ایک بہت واضح انداز میں اس دور کے اندر جو ہمیں ایک نمونہ نظر آتا ہے وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی زندگی کا ہے، کہ آپ کا اوپن چیلنج ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک دین کی تبلیغ کے لیے میں نے جتنے بھی سفر کیے ہیں، میں نے کہیں بھی کوئی آدمی، آپ کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی آدمی یہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے پاس خطاب کرنے آئے تھے اور میں نے خود آپ کو یہ پیش کیا تھا اور آپ نے قبول کیا ہو۔ آپ نے کبھی کسی سے تبلیغ کا معاوضہ یا پھر دین کی اشاعت کا یا تقریر کا یا کسی بھی محفل کے اندر جانے کا آپ نے کبھی معاوضہ نہیں لیا، اور تو اور آپ نے جتنی کتب لکھی ہیں، تصانیف ہیں آپ کی سینکڑوں کی تعداد میں اور ماہانہ ہزاروں کی تعداد میں یہ چھپتی ہیں، آپ نے ان سے جو حلال اور جائز آمدنی آنے والی ہے وہ بھی اپنی ذات کے اوپر آپ نے حرام کر رکھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں نہ صرف یہ میری ذات کے اوپر حرام ہے بلکہ میری آنے والی نسلوں کے اوپر بھی حرام ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ حضور شیخ الاسلام کی کوئی بھی کتاب کھولیں گے تو آپ کو شروع کے اندر یہ پیج کے اندر لکھا ہوا ملے گا کہ آپ کی کتب اور آپ کی تقاریر اور آپ کے کیسٹ سے آنے والی جملہ آمدنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن اور ادارہ منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔ تو یہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ نبوی طریق کے اوپر اس زندگی کے اس صدی کے اندر اس دور کے اندر جو شخص نمونہ تلاش کرنا چاہتا ہو اس نبوی طریقے کے لیے تو وہ پھر حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام آج کے ہمارے 11ویں پارے کے مضامین تھے جن کو ہم نے دیکھا اور ان کے بارے میں ڈسکس کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کے در کا غلام بنائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی صفات جو ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنا بندہ بنائے، اپنے حبیب کا سچا اور پکا امتی بنائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اور انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔
آپ سب احباب کا بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔